ایران کی جانب سے امریکی فوج پر حملہ جنگ کے دوبارہ آغاز کا جواز بن سکتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی گفتگو، کہا ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایران کے ساتھ ڈیل کیے بغیر بھی افزودہ یورینیم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایران کے ساتھ معاہدے کی صورت میں آبنائے ہرموز فوری کھول دی جائے گی۔ آپ جلد جان جائیں گے کہ ایران کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ بولے وہ ایرانی سپریم لیڈر سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے، مگر ڈیل کی صورت میں سپریم لیڈر سے ملاقات ممکن ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ حزب اللہ سے لبنان کی صورتحال پر گفتگو کی ہے۔ امن قائم ہونا لبنان کے لیے اچھا ہوگا۔ ایران کے ساتھ محاصرہ میں شکست کے بعد اب دشمن کو ذلت کا سامنا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر علی مجتبیٰ خامنہئی کا بیان، کہا دشمن اب ایران کے اندر تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ آیت اللہ خمینی کی 37ویں برسی کے موقع پر مجتبیٰ خامنہئی کا پیغام پڑھ کر سنایا گیا۔ مجتبیٰ خامنہئی نے کہا دشمن اب اپنی توجہ ہائبرڈ جنگ پر مرکوز کر رہا ہے اور اس کے لیے وہ جو آلہ استعمال کر رہا ہے وہ شک، مایوسی اور بد اعتمادی پھیلانا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کا کہنا ہے کہ ٹرمپ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ہم ان کی شرائط مانیں اور اپنی شرائط مبہم رکھیں۔ موجودہ مسودے میں ابہام ہیں جن کی وضاحت ضروری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بروقت مداخلت سے پچھلے سال پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی ممکن ہوئی۔ صدر ٹرمپ کو ہمیشہ امن کے داعی کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ امریکہ کی آزادی کی سالگرہ کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان ایک مخلص ثالث کے طور پر کردار ادا کر رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے حالیہ دورہ امریکہ میں کوئی انٹیلیجنس شیئر نہیں کی گئی۔ پاکستان ان رپورٹس کو سختی سے مسترد کرتا ہے جن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ 29 مئی کو امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات میں اسحاق ڈار نے ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق معلومات کا تبادلہ کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب اسکندر مومنی سے ایک اور ملاقات۔ محسن نقوی شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے داخلہ اجلاس کے لیے کرغزستان میں ہیں، جہاں ایرانی وزیر داخلہ بھی موجود ہیں۔ یہ کہنا غلط ہے کہ پاکستان چین کے زیر اثر ہے۔ سینٹ پیٹرزبرگ اکنامک فورم کے دوران بھارتی صحافی کے سوال پر صدر پوتن نے کہا پاکستان ایک بڑا ملک ہے اور اس کے مختلف ممالک سے تعلقات ہیں۔ بولے روس نے چین کے ساتھ ہمیشہ فوجی میدان میں تعاون کیا، ایسا کرنا جاری رکھیں گے۔ کہا روس کا ایران کے ساتھ اعتماد کا تعلق ہے، بحران حل کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ ایران اور روس کے درمیان جوہری شعبے میں تعاون کے لیے $25 ارب کا معاہدہ۔ ایرانی سفیر کا کہنا ہے کہ روس کے ساتھ بڑے جوہری منصوبوں پر تعاون بڑھ رہا ہے۔ جنگ بندی اعلان کے باوجود اسرائیل کے لبنان پر حملے۔ اقوام متحدہ امن فوج کے مورچے پر مارٹر حملہ، ایک اہلکار ہلاک۔ جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے اینٹی ٹینک میزائل حملے میں اسرائیلی فوجی افسر ہلاک۔ انمول اور پنکی سے رابطوں پر سی ٹی ڈی کے 2 اہلکار ملازمت سے برخاست۔ سی ٹی ڈی ذرائع کے مطابق ملازمت سے برخاست کیے جانے والوں میں کانسٹیبل علی قریشی اور اے ایس آئی کفیل شامل۔ کفیل عوان نے چند برس قبل پنکی کے ایک بائیک رائڈر کو پکڑا تھا۔ رائڈر کی گرفتاری کے بعد پنکی سے رابطے بڑھائے گئے تھے۔ کراچی کے علاقے بلدیہ رئیس گوٹ دوران ڈکیتی فائرنگ سے ایک شخص زخمی۔ گلستان جوہر بلاک 6 نامعلوم سم سے گولی لگنے سے 2 سال کا بچہ زخمی۔ پاکستان کے عدالتی فیصلے کی کھل کر تعریف۔ موٹر وے گینگ ریپ کیس کے مجرم عابد ملہی اور شفقت بگا کی سزائے موت برقرار رکھنے کے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم۔ لاہور ہائی کورٹ نے گزشتہ روز موٹر وے گینگ ریپ کیس کے مجرموں کی سزا کے خلاف اپیلیں خارج کی تھی۔ امریکی نازم العبور نیٹلی بیکر نے کہا ہے کہ اسلام آباد 1979 کے بعد امریکہ ایران کے اعلیٰ ترین سطح کے مذاکرات کا میزبان بنا۔ پاکستان کے تہران اور واشنگٹن کے ساتھ اچھے تعلقات اسے منفرد حیثیت دیتے ہیں۔ امریکہ ایران مذاکرات میں سہولت کاری پاکستان کا تاریخی سفارتی لمحہ تھا۔
پاکستان نے موقع ملنے پر ذمہ داری اور قائدانہ کردار کا مظاہرہ کیا۔ امریکہ کی آزادی کی 250ویں سالگرہ پر اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں نیٹلی بیکر نے کہا کہ فیفا ورلڈ کپ 2026 میں استعمال ہونے والی فٹ بالز پاکستان میں تیار کی جا رہی ہیں۔ ورلڈ کپ کے شائقین پاکستانی مہارت اور دستکاری کا عملی نمونہ دیکھیں گے۔ پاک امریکہ تعلقات کا اہم ترین باب ابھی شروع ہونا باقی ہے، بہترین وقت آگے ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ کراچی کا واٹر اینڈ سیوریج انفراسٹرکچر صوبے کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ترقیاتی شراکت داروں کے تعاون سے کراچی کے پانی اور سینیٹیشن کے شعبے کو تبدیل کریں گے۔ تمام ریفارمز اور ترقیاتی منصوبوں کو شفاف اور بر وقت مکمل کریں گے۔ برطانیہ میں نیشنل ہیلتھ سروسز کا عملہ فلسطین کی حمایت یا کوئی بھی دیگر سیاسی بیج نہیں لگا سکے گا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق حکومت نے یہود دشمنی سے متعلق آزادانہ جائزے کی سفارشات قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہیلتھ سیکریٹری جیمز مرے کا کہنا ہے کہ NHS میں سیاسی نظریات کا اظہار ہو تو یہودی مریضوں کے ذہنوں میں خدشات پیدا ہو سکتے ہیں۔ NHS یونیفارم کے لیے نئی گائیڈ لائنز جلد جاری کر دی جائیں گی۔ ہنری نویک کے قتل کے بعد ٹیک ارب پتی ایلان مسک برطانیہ میں تقسیم کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر کہتے ہیں ایلان مسک کچھ دنوں سے برطانیہ کی سیاست میں مداخلت کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے ایلان مسک کے AI بورڈ پر مقدمہ کرنے والی رکن پارلیمنٹ جیس سٹاسو کو حمایت کی تھی۔ وزیر اعظم کی مقتول ہنری نویک کے خاندان سے بھی ملاقات، کہا ہنری نویک ایسی میراث کا مستحق ہے جو اس المناک سانحے کے بعد دیر تک قائم رہے۔ پشاور کے علاقے ناصر باغ میں تلخ کلامی پر بھائی نے اپنے 2 بھائیوں کو قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے مبینہ طور پر باپ کے حکم پر دونوں بھائیوں کو قتل کیا۔ قتل کے بعد باپ اور بیٹا فرار، مقدمہ درج۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے روسی صدر پوتن سے جنگ ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ پوتن کو 2 طرفہ ملاقات کی پیشکش بھی کر دی۔ خبر ایجنسی کے مطابق زیلنسکی نے روسی صدر کو خط میں لکھا کہ لڑائی بہت ہو چکی، اب پوتن کو فیصلہ کرنا ہے۔ یوکرین مذاکرات کے دوران جنگ بندی کے لیے تیار ہے۔ اگر روس جنگ بندی کے لیے تیار نہیں ہوگا تو یوکرین لڑنے کے لیے تیار ہے۔ روسی فوج اس سال ڈونیٹسک کے علاقے پر قبضہ نہیں کر سکے گی۔ اور تیسرے ون ڈے میں پاکستان نے آسٹریلیا کو 4 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز 2-1 سے جیت لی۔ پاکستانی بولرز نے شاندار بولنگ کر کے آسٹریلوی ٹیم کو 157 رنز پر پویلین بھیج دیا۔ کپتان شاہین آفریدی نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ پاکستان نے 42ویں اوور میں ہدف حاصل کیا۔